آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں یہ جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ خود سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، یہ کہیے گا کہ ماضی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو کیا یہ تشہیر کا سلسلہ ماضی سے ہمیں کہیں اس کا تسلسل ہے کہ یہ صرف ڈیجیٹل دور کے بھی ایجاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں علامہ صاحب کی بات سے 100% سیکنڈ کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مطلب قیامت والے دن ایک شہید کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جان دے دی کہ میری لوگ واہ واہ کریں. ایک قاری القرآن جو ہے وہ جہنم کے آخری درجے میں جو ہے وہ چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میری آواز کی تعریف ہو، خوبصورتی کی تعریف ہو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہی نہیں تھا. اب ایک عالم بھی جہنم میں چلا جائے گا. کیوں چلا جائے گا؟ کہ بھائی اس نے چر زبانی کی وجہ سے اس کی مقصد جو ہے وہ علم پھیلانا نہیں تھا، مقصد اپنی تشہیر تھی، اپنی نشر و نما تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ پرویل کر چکا ہے. ہر نوجوان کی عادت پڑ گئی ہے، ہر نوجوان کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی ایونٹ ہو، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ ہو، سوشل میڈیا پر ڈالنی. اب سوشل میڈیا کا صحیح استعمال یا غلط استعمال یہ تو علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں ریاکاری کے بارے میں حکم دیا لیکن کوئی ایسا پیرامیٹر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے اوپر فتویٰ ڈال سکیں یا انسان کو جج کر سکیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. بالکل پیرامیٹر ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو نہیں کہا کہ آپ اس بنیاد کے اوپر ایک مجاہد کو یا ایک قاری کو یا ایک عالم کو برا بھلا کو کہ غالباً وہ ریاکاری کر رہا ہوں، یہ اس بنیاد پہ تو نہیں آپ کہیں گے. ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. نیتوں کے حال کون جانتا ہے؟ اب معاملہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر خدا ہر بندہ بن گیا ہے، ہر بندہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی میں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ آپ رمضان ٹرانسمیشن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہی ہیں میں تو نہیں جانتا. یا علامہ صاحب یہاں پہ اللہ کے لیے آئے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نہیں جانتا. اسی طرح میرے بارے میں بھی. تو یہ جو پیرامیٹر ہے جو ہم اپنے آپ کے اندر ایک خدا بن گئے ہیں، اپنے خدا کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، ہم نے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے جھاڑ دیے ہیں. یہ ہم نے اس چیز سے اجتناب کرنا ہے. ریاکاری آپ کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. لیکن ریاکاری کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دن ہو رات ہو، چھپ کے، اعلانی طور پہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اعلانی طور کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ اپنی واہ واہ کروا رہا ہے. اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے کہ یہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے یا ریاکاری کے زمرے میں آ رہی ہے. عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے اور نیتوں کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تمام تر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دور حاضر کے اندر جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر دیگر خرافات چل رہی ہیں، دیگر معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محرم میں دیکھتے ہیں مجالس بھی نشر ہوتی ہیں، ہم جمعہ میں دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے بھی نشر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح بھی نشر ہوتی ہیں. اور اس دور حاضر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سربلند ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام سربلند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سربلند ہو، تبھی آپ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں میرے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ عبادت کی جو اصل جوہر ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے، تو یہ کہے گا کہ جب نماز لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہو، اس پہ کمنٹس آ رہے ہوں، وہ پڑھے جا رہے ہوں، ساتھ ساتھ ویوز آ رہے ہیں وہ گنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تفریق کیسے پھر ممکن ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے یا پھر یہ شہرت یا برانڈنگ سے اب منسلک ہو چکا ہے؟ برانڈنگ سے تو میرا خیال ہے کہ منسلک ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے. جہاں تک نماز کی بات رہی تو ہم خود جو ہے میں خود تراویح پڑھاتا ہوں گزشتہ کوئی 25 سال سے، اور میں اپنی جو ہے گزشتہ 12 سے 13 سال سے لائیو سٹریم کر رہا ہوں. اور ہمیں یہ انسپریشن تھی کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ اتنی خرافات ہیں، جہاں پہ اتنے ناچ گانے چل رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی بھی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جہاں پہ موسیقی ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ان سوشل میڈیاز کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ وہاں پہ نشر ہونا چاہیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارا معاشرہ صرف ناچ گانے فحاشی کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، رمضان کے بابرکت مہینوں کے اندر مسجدوں میں آتے ہیں، تراویحوں کا یہاں پہ اہتمام ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نیت تو یہ ہے
ہمیں کوئی ارننگ نہیں ہوتی, ہمیں کوئی اس کا مونیٹری بینیفٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی برانڈ انڈورسمنٹس نہیں ہے, ایون یہ پوری ایکٹیویٹی کے اندر ہم لوگ اپنی جیب سے اوپر سے خرچ کرتے ہیں. اور ہاں, اس کا فائدہ کیا ہوا ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسجدوں کی رونقوں میں بلا شبہ اضافہ ہوا ہے. رمضان کے اندر لوگوں نے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا, تراویحوں کا اہتمام کیا, اور اب ایک پورا آج سے 5, 10, 15 سال پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ جلدی جلدی لوگ قرآن پڑھتے ہوتے تھے, نہ سمجھ آتی تھی نہ کچھ اور. اب لوگوں نے اچھے ساؤنڈز نصب کر کے خوبصورت آواز کے قاری و قرآن کو مصلیوں پہ کھڑا کرنا شروع کیا ہے, جو کہ بڑا اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ فحاشی چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ کوسچن مارک نہیں ہوتا. تو کیا نماز یہ پہلی بار لائیو ہو رہی ہے؟ کیا آج سے پہلے مسجدوں کے اندر محفلوں اور پروگراموں کی نشریات لائیو نہیں ہوئی؟ رمضان ٹرانسمیشنز تک مسجدوں کے اندر ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے. فیصل مسجد سے نماز یا تراویح لائیو براڈ کاسٹ ہوتی رہی ہے. عید کی نماز پوری دنیا کے اندر ہر مسجد کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہمارے لیے ایک اور مثال جو ہے, بیت اللہ کے اندر ہمیں جو انسپریشن ملی ہے, ہمارے لیے تو انسپریشن ہے بیت اللہ, مسجد نبوی. ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے دیکھتے آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیت اللہ, وہاں پہ حج کا پورا اہتمام, حج کا پورا نظام, حج کا پورے ایام جو ہے وہ لائیو کور ہوتے ہیں. وہاں پہ رمضان کی تمام تر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ لائیو کوریج ہوتی ہیں ان کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس بحث میں ہیں, پہلے ہم اپنا پیرامیٹر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں کس چیز کا فیصلہ چاہیے. کیا مسجد میں کیمرہ الاؤڈ نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے, ہمارے علماء بیٹھے ہوئے فتویٰ دے دیں حرام ہے کہ بھائی مسجد میں کیمرہ حرام ہے. پھر کیمرہ مسجد میں حرام ہے, پھر برائڈل شوٹس کے لیے بھی حرام ہے, محفلوں کے بھی حرام ہے, جمعے کے خطبوں کے لیے بھی حرام ہے, اس کے بعد پھر کسی مجلس کے لیے بھی حرام ہے, ہر چیز کے لیے پھر کیمرہ حرام ہو گیا. پھر میں سب سے پہلے ہوں گا آپٹ کرنے کے لیے, کیا ڈاکٹر سبیہ علی کرام کے لیے حرام ہے؟ کیا ڈاکٹر سبیہ علی کرام کی لائیو تراویح کی کوریج کے اوپر جو ہے وہ مسئلے ہیں, یا کلو جو تراویح کی لائیو کوریج کرے اس میں مسئلے ہیں؟ ہم پیرامیٹر آف لبرل مافیا کو جو تکلیف ہے وہ ہے اس بات کی کہ جن پلیٹ فارمز کے اوپر ناچ گانا فحاشی کے بازار سرگرم تھا, جن پلیٹ فارمز کو آج تک استعمال ہی کیا گیا لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خراب کرنے کے لیے, نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے, ان پلیٹ فارمز کے اوپر آج قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. ان پلیٹ فارمز کو اوپر قرآن چھا چکا ہے, وہاں پہ اور کوئی ٹرینڈ ہی نہیں کر رہی. یہ تکلیف ہے, اور یہ تکلیف سسٹر ہم تو پہنچاتے نہیں ہیں. اچھا ویسے یہ پوائنٹ آف ڈسکشن تو تھا ہی, لیکن یہ پوائنٹ ڈسکس ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم بات کریں. آپ نے کم کیا, میں ذرا زیادہ کھول کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا, کیونکہ آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ کہے گا کہ اگر کیمرہ نہ ہو, مونیٹائز نہ ہو, چیزیں لائیو اسٹریمنگ پر نہ جا رہی ہوں, تب کیفیت کیا ہے, اور کوئی چیزیں اس طرح سے وائرل نہ ہو رہی ہوں, جو بھی آپ کو مطلوبہ رزلٹ ملتا ہے وہ نہ ملے, تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اس سے گزرے ہیں. میں 26 سال تراویح پڑھائی ہے, 26 سال میں 13 یہ میرا 26واں مسلح ہے. 13-14 سال دیر واز نو کیمرہ, کچھ بھی نہیں تھا. سیم کنڈیشن ہے, سیم نہیں. میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی اجر ہے. فار ایگزامپل میں ایک ہال میں کھڑا ہوں, اس ہال یہ مسجد ہے, یہاں پہ 400 بندے کی کیپیسٹی ہے, میں نے کیمرہ 400 بندہ قرآن سن رہا ہے, جب میں نے کیمرے نصب کر دیے, لائیو اسٹریم کر دیے, تو 400 نہیں شاید 4000 سے 4 لاکھ بندہ سن رہا ہے. میری رسائی کہاں تک ہو گئی, ہمارا اجر کہاں تک بڑھ گیا. جب 4 لاکھ بندہ سنے گا تو ثواب بھی بڑھے گا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ٹوورڈز کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف موٹیویٹ کرے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف موٹیویٹ کرے. اور آپ کو بتاؤں, نوجوانوں کی ہمارے پاس ایگزامپلز کیا ہیں اس معاشرے میں؟ کیا ایگزامپلز ہیں؟ کیا آپ جو ٹک ٹاکرز ہیں, جو یہ انفلوئنسرز ہیں ہمارے, جو کہ ناچ گانا بے حیائی پروموٹ کر رہے ہیں, جو شادیوں کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, اپنی شہرت کی بے حرمتی, یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ کبھی نہیں تھا, اور ہم نے اس کلچر کے خلاف لڑنا ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کی تربیت اور اصلاح کرنی ہے.